بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے بہار الانوار کی، مشہور روایت ہے، زمانے کے امام سے بات آئی ہے تو سن لو آج چوتھی مجلس میں۔ مشہور روایت ہے کہ بہار کی روایت ہے، بڑے بڑے علماء سے آپ پوچھ لینا یہ بات، کہ یہ روایت ہے کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ جو امام حسین کے نام پہ روتا ہے، گریا کرتا ہے، حسین کی معرفت سمجھ کے، ایک آنسو کے بدلے میں اللہ جنت دے گا۔ روایت ہے مشہور اور معصوم سے روایت ہے تو اور یہ اس روایت کو علامہ مجلسی نے لکھا، علامہ مجلسی نے لکھا۔ اور علامہ ہلی، کتنی بڑی پرسنالٹی ہے ہلی کی، ہلی کوئی معمولی پرسنالٹی ہے؟ آپ سوچو، ہلی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کو امام علی نے اپنے پہلو میں دفن کروایا۔ آج ہلی کہاں دفن ہے؟ مولا علی کے علیہ السلام کے روضے میں۔ اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے، نجف اشرف کی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ جب آپ جاتے ہیں وہ صحن ہے اور اس کے بعد وہ گولڈن ٹوم ہے، گولڈن ٹوم کے بعد وہ دو مینارے، فرسٹ مینارے کے نیچے علامہ ہلی موجود۔ ہلی اس ہستی کا نام، ہلی سے روایت ہے، علامہ ہلی نے خود اس روایت کو لکھا۔ اتنی بڑی شخصیت، ان کے نظر میں جب یہ روایت گزری کہ آنسو کے بدلے میں امام کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت ملے گی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ مرجع تھا اپنے دور کا عالم ہے، فکر کرنے کی کوئی وہ نہیں، سوچ رہے کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ لوگ اتنی عبادت کریں۔ اچھا پھر واجبات کے ساتھ ہے، میں بار بار ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوں، واجبات کے ساتھ عزاداری ہے، مائنس واجبات عزاداری نہیں ہوتی۔ سارے واجبات کے بعد ایک آنسو کے بدلے میں جنت کیسا؟ ان کو فکر ہوئی، انہوں نے وہ عمل کیا زمانے کے امام کا۔ آج زمانے کے امام کے بارے میں سنیں، زمانے کے امام کا عمل کیا جو 40 جمعرات ایک عمل ہے کہ اگر کوئی 40 تھرسڈیز کربلا مولا جائے اور کربلا مولا میں مولا حسین کی زیارت پڑے، یہ ایک عمل ہے۔ دوسرا زیارت آل یاسین 40 دن پڑھنا، 40 ڈیز، اس نیت ایک جگہ پہ ایک وقت پہ، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے میرے مولا سے ملاقات ہو۔ دوستو یہ بہت بڑا آنر ہے، ہم دنیا کے ہر انسان سے ملنا چاہتے ہیں لیکن ہم امام کے لیے کام نہیں کر رہے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے ہماری ملاقات ہو، اس دور کے حسین سے ملاقات ہو۔ تو انہوں نے یہ عمل کیا، 40 دن زیارت آل یاسین پڑھی، ایکسٹراڈنری زیارت ہے، ایکسٹراڈنری زیارت۔ آپ یقین کرو، آپ 10 دن 12 دن 15 18 دن کے بعد آپ خود فیل کریں گے کہ جیسے آپ زیارت پڑھ رہے کہ آپ کی محفل میں کوئی آ گیا۔ اتنی ریکمنڈڈ زیارت ہے اور کوئی 1 گھنٹے کی زیارت نہیں۔ عاشورہ پھر بھی بڑی ہے، یہ عاشورہ سے چھوٹی زیارت ہے۔ اگر کوئی شخص 40 ڈیز زیارت آل یاسین اس نیت کے ساتھ پڑھ لے کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو ملاقات ہوتی ہے، امام سے ملاقات۔ اب پھر وہی بات کہ امام ملنا چاہتے، امام ملتا، اگر تمہارا نفس پاک ہو، تم کچھ کرو گے تو 100% امام تم سے ملاقات کرے گا۔ تو زیارت ہے، اور زیارت آل یاسین تمہاری ہر پریشانی کے لیے اچھی زیارت ہے۔ غیبت امام میں یہ ہائر اوکلٹیشن، اگر کوئی زیارت آل یاسین پڑھتا رہا تو اس کے رزق کے دروازے، اگر خدا نخواستہ، لاکھ بار خدا نخواستہ، اگر کسی کی فیملی پرابلمس ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہے، مدر ان لا ڈاٹر ان لا کا پرابلم ہے، الگ الگ پرابلمس، بار بار مجھے فون سارے کہ اس پہ بھی بولو، اس پہ بھی بولو، اس پہ بھی بولو۔ تو بہرحال تو جتنے پرابلمس ہیں، ڈومیسٹک پرابلمس ہو، کوئی بھی پرابلم، گھر کا بزنس نہیں چل رہا آپ کا، اب زیارت آل یاسین پڑھو، 40 دن کی نیت سے پڑھو، اس کے بعد دیکھو، اور کسی حالت میں بھی پڑھ سکتے آپ، قبلہ روح ہو جاؤ کھڑے رہ کے زیارت آل یاسین۔ یہ ایسی ریکمنڈڈ زیارت ہے جیسا زیارت عاشورہ کو بولتے کہ گولڈ کی مائن، زیارت آل یاسین بھی گولڈ کی مائن۔ یو گیٹ کلوز ٹو یور امام، زیارت آل یاسین پڑھتے رہے، اتنی اچھی زیارت ہے۔ تو علامہ مجلسی نے یہ عمل کیا، علامہ ہلی نے یہ عمل کیا کہ میں امام سے رجوع کر کے امام سے پوچھوں کیا مولا یہ سچ ہے، یہ روایت سچ ہے یا یہ روایت جوڑی گئی ہے؟ ڈائریکٹ امام سے پوچھو۔ علامہ ہلی جیسی شخص ہے، لیکن میں بار بار بولتا کہ ہلی وہ شخصیت ہے، میں اتنا ان سے امپریس ہوں، اتنا امپریس ہوں کہ کیا شخصیت تھی، وہ کیا پرسنالٹی تھی کہ امام نے اس کو لیے جگہ روکی، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ان کا کنٹریبیوشن اگر آپ تاریخ میں دیکھیں، میرا افسوس کہ میری ٹاپک نہیں ہے یہ علماء، ورنہ یہ علماء کی زندگی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ وہ لوگوں نے کیسے زندگی گزاری اور ان لوگوں نے مولا حسین کے لیے کیا کام کیا۔
انہوں نے کربلا کے لیے کیا کام کیا؟ جب کام کیا تو آج وہ زندہ ہے. آپ سوچو ہلی کے زمانے میں 1000 علماء تھے, 1000 لوگ تھے, پیسے والے بہت بڑے بڑے ملینرز تھے, لیکن کسی کا نام ہے کوئی جانتا کچھ نہیں یار, کچھ نہیں. ہلی کے اوپر جو زائر مولا علی علیہ السلام کے روزے میں جاتا ہے, جو بھی نظر, اللہ ہم کو بار بار نصیب کرو مولا کی زیارت. ایک سلوات تو پڑھتا ہوگا, ایک سلوات, فاتحہ نہیں پڑھ رہا, سامنے سے گزرتا, سامنے لکھا ہوا ہے, سلوات تو پڑھتا ہوگا. بالکل مولا کی ذریعے مبارک سے 9-10 قدم کے اوپر ان کی وہ ہے, گریو ہے. ایک سلوات تو کتنے ملینز کی تعداد میں ان کے اوپر سلوات ہوئی ہیں اب تک. اس سے بڑا اور کیا کنٹریبیوشن ہوگا کہ مرنے کے بعد سارے لوگوں کے اکاؤنٹس بند ہو گئے, اس بندے کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. تو کوئی تو کام کیا اس نے ایسا کہ جس سے امام اتنا راضی ہو گیا کہ سلمان کو وہ جگہ نہیں ملی, مقداد کو, عمار کو, میسم کو, خمیل کو وہ جگہ نہیں ملی جو اہلی کو ملی. کتنی بڑی بات ہے. آپ یہ اس طریقے سے سوچو کہ ان کو نہیں ملی, مولا نے اس کو کیوں کی, کیا ریزن تھا, وجہ کیا تھی. کام کیا, امام کے لیے کام کیا, غیبت امام میں کام کی. وہی چیز میں آج اپنے یوتھ کو بولتا ہوں دنیا بھر میں کہ بابا تم بھی تو کچھ کرو, ہم بھی تو کچھ کریں. ہم خالی اگر بیٹھ کے یہ سنے میں نے تو بہت کیا, یہ جو ذہن میں ہے نا یہ نکالنا, اسی کے بعد تم امام کی نصرت کر سکتے, اسی کے بعد تم کروالا والوں کے قریب ہو سکتے. یہ ذہن میں مت رکھو کہ ارے یار میں نے تو بہت کیا اور کتنا کروں, میرے پاس تو نیکی بہت ہے. یہ اتنی بڑی غفلت ہے, اور یہ غفلت ہر کے پاس ہے. میں بہت اوپن ہو کے بات کر رہا آج, اس لیے 4-5 دن رہے گی. یہ غفلت ہر کے پاس ہے. میں جنرل بات کر رہا, پلیز برا نہیں ماننا کہ میں تو بہت ہی اچھا کام کر, میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, یہ فوراً ہمارے سامنے ایک لسٹ آ جاتی, اور وہ لسٹ شیطان دیتا. شیطان دیکھ بولتے تم کیا کر رہے, تم نے تو اتنا کیا, اور کیا ہے, یہ کام چھوڑو. اسی لیے بولو, معصوم بار بار بولتے کہ نیکی کو بھولو, گناہوں کو یاد رکھو. آپ بولیں گے اب میں نے کیا ہی کیا جو گناہ کو یاد رکھو, what I have done. یہ ہمارے ذہن میں تصور. تو علامہ ہلی, میں علامہ ہلی کے بارے میں اکثر یہ سوچتا کہ کیا کام ہے اس بندے کا, کیا نیک نفس بندہ تھا, کیا جذبہ تھا اس بندے میں کہ اس بندے نے وہ کام کیا کہ امام علی نے کہا کہ میرے پاس, اور مولا کے پہلو میں کون ہے, دونوں طرف, ایک طرف نبی آدم, ایک طرف جناب نوح, 2 نبی, امام علی اور ہلی. بڑی بڑی ہستیاں نہیں ہیں یار, اللہ کے رسول کے زمانے کی کیسی کیسی پرسنالٹیز ہیں. مولا کے جو صحابی تھے وہ لوگ کیسے اپنی جگہ پہ سب صحیح ہے, لیکن ان کا کنٹریبیوشن الگ ہے کہ مولا اتنا خوش ہو گئے, مولا اتنا راضی ہو گئے اس سے, اور اسے کہا کہ تو میرے پہلو میں آ جائے. کسی کو نہیں ملا یہ ہنر جو ہلی کو ملا. تو ہلی نے 40 دن یہ عمل کیا علامہ بننے کے بعد, پہلے نہیں, اور اس دور کے علامہ تھے. تو انہوں نے کیا کیا, 40 days تک یہ عمل کیا کہ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مولا کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ کے جد کے میں گریا کرنا تو کیا جنت مل جاتی ہے. دوستو ایک بات بولوں بھائی, ہمارے پاس جنت کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. آپ انصاف سے بولو, انصاف سے بولنا. میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں, انصاف سے بولو. اتنی عبادت کرتے, اتنا کبھی آپ جنت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے جنت پہ لے کے جاؤ؟ بہت کم لوگ ایسے کرتے ہوں گے, مجھے نہیں معلوم. کبھی آپ دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے جنت نصیب ہو؟ کیوں؟ ہم نے گرانٹیڈ لیا, ہم کو اتنا یقین ہے کہ میں تو جانے ہی والا ہوں. ویری گڈ یار, ہم تو دعا کرنا ہی نہیں ہے مجھے, کیوں نہیں کرنا ہے؟ ارے وہ تو میری ہے. ارے بابا آپ کی کیسا ہے, میں اس قابل ہوں جنت میں جانے کا؟ یہ برزخ کا پیریڈ گزارنا نہیں ہے. کبھی جنت کے لیے مجھے بہت کم ایسے لوگ ملے کہ جو یہ بولتے یار میں جنت کے لیے ہمیشہ دعا. یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے بارے میں بار بار دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تم مجھے یہ نعمت عطا کر. لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دعا کرتے, ورنہ ہر آدمی کو اتنا 200% یقین ہے کہ مجھے تو جانا ہی جانا ہے. ضرور جاؤ گے. جنت کسی اور کے لیے اللہ نے نہیں بنائی. جنت جس کے دل میں محبت علی ہے, اولاد علی سے جو محبت کرتا, جو حسین کے لیے کام کرتا, جو معصومین کے لیے کام کرتا, جو اسلام کے لیے زندہ رہتا, اس کے لیے جنت ہے. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ جنت صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آپ جنت نہیں ملی. آپ بولیں گے کیوں نہیں ہے؟ اسلام جب آیا تھا مکے میں, پہلا دن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے تم فلاح پاؤ. جب جنت تھی
22 ایئرس تک رسول نے تبلیغ کی. آؤٹ آف 23 ایئرس, مور دین 22 اینڈ ہاف ایئرس تک, پھر بول رہا 22 اینڈ ہاف ایئرس تک ہر آدمی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت تک 100%. نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر دور میں یہی نعرہ تھا, لا الہ الا اللہ اس دور کے نبی کا نعرہ تھا. ہمارے پاس 22 اینڈ ہاف ایئرس تک مکے میں 13 سال جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا اس کو جنت ملی. لیکن غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت نہیں ہے. جب تک ولایت علی کو ایکسپٹ نہیں کرو جنت نہیں ہے. اگر جنت کو لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تھی تو غدیر سے پہلے مرتے. غدیر کے بعد جب تک یہ نعرہ نہیں لگو گے, یہ ایمان نہیں رکھو گے, ولایت علی کا نام نہیں لو گے, جنت نہیں ملے گی. تو جب جنت نہیں ملے گی, اب ہم تو بولتے ہیں تو ہم کو تو ہے جنت, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعائیں مت مانگو. اس کا مطلب اس لیے کہ اب شیطان گوارا کرے گا آپ کو, شیطان برداشت کرے گا کہ آپ جنت پہ چلے جائیں. اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بڑھ جاؤں گا. جب تم کوئی اچھا کام کرو گے تمہارے پر حملہ نہیں کرے گا. کیا شیطان ریٹائرڈ ہو گیا؟ ہم یہ سمجھیں شیطان ریٹائرڈ ہو گیا کہ میرے پاس تو نہیں آنے والا ہے. ارے بابا ہمارے پاس نہیں آئے گا تو اور کہاں جائے گا؟ مندروں میں جائے گا, چرچز کو جائے گا, سینیگوگز کو جائے گا, سینما گھر پہ جائے گا, مسجدوں میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ وہ کہیں نہیں جائے گا. اس لیے نہیں جائے گا کہ ہی نوز کہ مجھے ٹائم ویسٹ کرنا نہیں ہے, وہ لوگ آلریڈی میرے ساتھ ہیں. وہ جائے گا کہاں؟ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کے کسی چرچ میں بیٹھوں گا, کسی مندر میں بیٹھوں گا. قرآن اٹھا کے دیکھو سورہ بقرہ میں ہی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مندروں میں جا کے بیٹھوں. اس نے کیا کہا؟ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, میں کہیں اور نہیں بیٹھوں گا. تو جب وہ کہہ رہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا تو صراط مستقیم امیر المومنین کا راستہ نہیں ہے تو اور کس کا راستہ ہے؟ صراط مستقیم میرا مولا نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم. تو اب آپ سمجھ رہے میری بات, 100% ہمارے پاس آئے گا, آ کے ہم کو روکے گا. مثال کے طور پہ جنت سامنے, جنت میں جانا چاہتا آپ اتنا 1 سال گھوم کے جائیں گے. میں مثال دے رہا ہوں, 10 سال کے بعد جائیں گے جنت. کیوں؟ اتنے ہم سے اعمال کرا دے گا گناہ کے کہ میں پہنچ ہی نہیں سکوں گا جلدی. اس سے ڈرو. یہ چیز محرم میں تم اپنے آپ کو ریفائن, تو اس کے لیے کیا کرنا کہ یہ وہ چیزیں جو آبسٹیکلز لائف کے ہیں نا, اس آبسٹیکلز کو دور کرنے کے لیے عزاداری حسین سب سے اچھی چیز ہے. عزاداری حسین کو اگر تم کرتے رہو خلوص کے ساتھ تو تم ایسے وقت تھرو ہوتے رہتا, وقت تھرو ہوتے رہتا. اب سنو, اب ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. پہلی چیز علامہ ہلی نے عمل کیا. کیا عمل کیا؟ زیادہ امام سے ملنے کا, کہ ایک آنسو پہ کیسا امام ان کے خواب میں ہے. ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ امام سے ملاقات کی. انہوں نے پوچھا کہ مولا کیا یہ پاسبل ہے کہ آنسو کے اوپر جنت ہے؟ تو امام نے کہا ہلی میں ایک مثال دیتا ہوں, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. تو اس نے کہا, ہلی نے کہا حکم. تو امام نے کہا ہلی یہ بتا, مثال سے سمجھانا تم کو کہ ایک بادشاہ تھا, کنگ تھا, شکار پہ جنگل میں گیا ساتھیوں کے ساتھ. کچھ دنوں کے بعد اپنے ساتھیوں سے وہ بچھڑ گیا. جب ساتھیوں سے بچھڑا وہ اکیلا ہو گیا. اب وہ اکیلا گھوم رہا, راستہ بھول گیا, پریشان ہو گیا, بھوکا ہو گیا. اتنی بھوک اور اتنی پیاس ہو گئی کہ اگر اس وقت اس کو پانی اور کھانا نہ ملے تو وہ ہلاک ہو جائے. اب کوئی چارہ نہیں تھا, کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. جنگل ہے, مثال سے سمجھا, جنگل ہے, کوئی چیز نہیں ہے سامنے. ایک دم اس کو نگاہ پڑی کہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے, ہٹ. یہ سیدھا اس کی طرف گیا, اب بے ہوش ہو گیا سامنے جا کے. اس ہرٹ میں ایک بڑھیا رہتی تھی, ایک ضعیف عورت رہتی تھی. وہ گئی, پانی وانی دی, اس کو ہوش میں لایا. اس کے پاس ایک ہی جانور تھی, بکری ہے, جس سے وہ دودھ نکالتی تھی اور اسی سے اپنا خرچہ چلاتی تھی, جو بھی اس کا طریقہ. امام نے کہا ہلی یہ اتنا بھوکا تھا کہ اس عورت کے پاس کچھ نہیں. اس نے کہا کہ مجھے بکری کاٹ کے دے دو, کھانا کھلا دو. بادشاہ ہے. اس نے کہا یہ پوری میری اساس یہی بکری ہے. بہار میں یہ واقعہ موجود ہے. علامہ مجلسی نے علامہ ہلی کا یہ واقعہ لکھا, اس لیے کہ علامہ مجلسی 400 سال پرانے اور علامہ ہلی 1000 سال پرانے. انہوں نے واقعہ لکھا, بہار میں واقعہ موجود ہے.
تو اس نے پورا جو اس کی پوری کائنات تھی، ایک بکری اس نے ذبح کیا، کھانا بنایا، اس کو کھلایا، اس کی جان بچ گئی، یہ سیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے جو ساتھی تھے وہ مل گئے، یہ چلا گیا۔ جب یہ جا رہا تھا بڑھیا کے پاس تو اس نے اس بڑھیا کو اپنی ایک انگوٹھی دی اور کہا سنو، یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں کنگ ہوں، کہا دیکھو میں شہر میں رہتا ہوں، فلاں مقام پہ میرا گھر ہے، آ جانا، یہ انگوٹھی بتانا، کبھی کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی تو شہر آنا ہوا تو یہ انگوٹھی بتا کے مجھ سے آ کے ملے، ٹھیک ہے چلے گئے۔ دن گزرے، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، کافی دنوں کے بعد پریشانیوں میں گر گئے۔ اس نے کہا کہ چلو اب یہاں سے تو چلتے، وہ شہر والا آیا تھا جس کے لیے ہم نے کام کیا تھا، اس نے انگوٹھی بھی دی تھی، چلو چل کے ٹرائی کرتے۔ یہ دونوں ماں اور بیٹے آئے تو پتہ چلا یہ تو بادشاہ ہے، سیدھا اس کے محل میں گیا، اس کے دربار میں گئے اور جا کر اس نے پیغام بھیجوایا انگوٹھی کے ذریعے کہ وہ جو جنگل میں تیری جان بچائی تھی وہ بڑھیا آئی ہے، اور اس نے کہا فوراً اس کو اندر بھیجو۔ وہ اندر آئی ہے اور اس کے ساتھ لوگ بیٹھے، محل لوگ بیٹھے۔ اس حاکم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس نے کہا اتنا دو اتنا دو اتنا دو اتنا دو۔ امام نے علامہ ہلی سے پوچھا کہ ہلی تم بتاؤ کہ بادشاہ اس وقت اس بڑھیا کو دینا کیا چاہیے، ایک بکری کے بدلے میں 100 بکری؟ ہلی نے کہا نہیں، ہلی نے کہا نہیں۔ امام نے کہا 200، تو کہا نہیں۔ کہا 1000، ایک کے بدلے میں 1000؟ کہا نہیں۔ امام نے کہا 1000 10,000 کتنے دینا چاہیے؟ کہا نہیں۔ تو امام نے کہا پھر ہونا کتنا، دینا کتنا چاہیے، ریٹرن کتنا کرنا چاہیے؟ امام ہلی جیسی شخصیت کہتی، مشہور ان کی یہ روایت، ہلی نے کہا کہ یہاں پہ مسئلہ ایک کے بدلے میں 100 یا ایک کے بدلے میں 1000 یا ایک کے بدلے میں 10,000 نہیں، ایک کے بدلے میں 10,000 نہیں، یا مسئلہ یہ نہیں ہے، یا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس بڑھیا کی پوری اساس جو تھی، پوری چیز کائنات جو تھی وہ ایک بکری تھی، اس نے اس بکری کو قربان کر دیا اس شخص کے اوپر۔ تو اصول یہ ہلی کہتے، علامہ ہلی کہتے، ان کی زندگی کا مشہور واقعہ۔ ہلی نے کہا کہ اصول تو یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کی جو چیز تھی وہ دے دی، تو اب اس بادشاہ کو چاہیے کہ پوری حکومت دے دے، تو جب اس کے برابر ہوگا وہ ایک بکری کے۔ امام نے مسکرا کے کہا ہلی، ایک بکری کے بدلے میں تم نے کہا اس کی پوری حکومت دے دے۔ حسین نے بھی پوری اپنی اساس لٹا دی۔ اگر اللہ حسین کے نام پہ، ان کے آنسوؤں پہ خالی جنت دے رہا تو اس میں کون سی بات ہے؟ اللہ میں نے خود اس واقعے کو لکھا امام کے ذریعے، تو اب اندازہ لگا کہ مولا حسین کی طاقت کیا ہے۔ اگر مجھے موقع مل رہا کہ میں در حسین میں $100 کا ممبر بنا، تو خوشی کی بات ہے۔ اور لوگوں کو پکڑو، آپ 100 ہی دے سکتے نا، کوئی بات نہیں، آپ 10 کو پکڑ کے لے کے آؤ، بولو کہ یار وہاں پہ ممبرشپ لے لو، تو تم ذریعہ بنو گے کہ تم کو بھی فائدہ ملے گا۔ تو ایسے کام کرو کہ جس سے تمہارا امام راضی ہو کے تم کو چانس ملے کہ تم اس منزل تک پہنچے کہ جہاں جا کر امام بولے آئینہ طالب و دم المقتول بے کربلا، تو تم امام کا ساتھ دے دو، صلوات پڑھ لے محمد، مولا آباد رکھے مولا آباد۔ تو دوستو میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں پہلی دفعہ محرم میں آیا ہوں آپ کے پاس، 21 سال کے بعد تو بمبے سے باہر محرم میں مدرسے پڑھا، اشیاء اول میں 21 ایئر سے ماشاءاللہ بمبے میں تھا، بمبے میں ابھی بھی پڑھ رہا 3 اشیاء، لیکن ویسے 8 اشیاء مختلف جگہ، یہ بھی کرم ہے مولا کا۔ تو میں ہر جگہ بول رہا یہ بات کہ پلیز ڈو سمتھنگ فار امام حسین، جو تم کام کرتے رہو تو زندگی تمہاری اگر بدل، اس لیے کہ آج کے دور میں اس سے بہتر آخرت کا سودا سوائے امام حسین کے ساتھ اور نہیں معصومین کے ساتھ، مولا حسین ہو، مولا علی ہو، امام حسن ہو، شہزادی ہو، کوئی ہو، کہ معصومین کے لیے کام کرنا۔ اور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے کام کر کے اپنی زندگیوں کو بنا دیا، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ڈم بن کے رہے، یقین کو پیدا کرتے ہو۔ اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا، جب زمانے کے امام کا ذکر آیا تو امام ہی کے، اس لیے کہ یہ عشرہ امام زمانہ کا عشرہ ہے، عاشورہ کے دن، ایون عاشورہ جو غم کے دن ہے، قیامت کا دن ہے، اس میں کوئی دعا نہیں کرنا چاہیے، ایک دعا کرنا چاہیے۔ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملے تو یہ دعا کرے کہ اللہ غم حسین میں آپ کو اور مجھے صبر دے، اور اللہ ہمارے اس امام کو کہ جو وارث حسین ہے، اس کے ظہور میں
اللہ جلدی کرے. یعنی ظہور کی دیوار عاشورے کے دن کے لیے بھی کہا گیا, اس لیے کہ اصل وارث عزا, وارث حسین کون ہے؟ نہ آپ ہے نہ میں سید زادہ ہوں, لیکن میں نے, میرا امام ہے. اصل وارث حسین میرا مولا ہے. تو ہم کو جو بھی رحمتیں ملیں گی وہ امام سے ملیں گی. تو یہ چیز آپ بچوں کو بتانا. میں انشاءاللہ بچوں پہ چھیڑا, لیکن کل اس کو کنٹینیو کروں گا, اس لیے کہ آج بہت ایک اچھا, دیکھیں امام بارگاہ بند ہے, ٹھیک ہے, انڈیا میں بھی یہ مسئلہ ہے, پاکستان کا مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے شہر آسٹریلیا میں, میلبورن میں جہاں میں پڑھ رہا, میلبورن میں بھی یہی سب, 5 آدمی 5 کلومیٹر سے زیادہ نہیں جا سکتے, کہ اپنے گھر میں 10 آدمی سے 5 آدمی سے زیادہ بلا نہیں سکتے, انتہائی زیادہ خطرناک چل رہا ہو. وہاں پہ بھی ایک پرابلم, لندن کے سارے امام بارگاہ بند ہیں, ہر آدمی آن لائن کر رہا. تو میں وہاں پہ ہر جگہ, ابھی الہباد چینل میں لندن میں بول کیا, میں یہی بول رہا ہر جگہ, کیا بول رہا, کہ یہ بہترین موقع مل گیا ہم کو, ماؤں کو. بچوں کے سکولز بھی نہیں, آن لائن سکولز ہو رہے, سکولز بھی جانا نہیں ہے, گھروں میں بیٹھے ہوئے, امام بارگاہ نہیں جا سکتے, امام بارگاہ بند ہے, اور محرم آ گیا, تو کیا کرنا ہے؟ تو اب آپ بہترین موقع ماؤں کو کیا ملا کہ گھر میں ایسا کھانا بنا لو. جو کمپلین تم کر رہے نا, یار امام بارگاہ نہیں جا رہا, امام بارگاہ کی جو برکت تھی, فرش عذاب پہ ہم بیٹھتے تھے, بے شک 200% صحیح ہو کہ فرش, تو گھر میں بناؤ, گھر میں 4 میٹر کپڑا خریدو کالا, مارکیٹ سے گھر میں بچھو. اب جب مجلس ہو آن لائن سن رہے تو اس کا فرش عزا پہ بیٹھ کے سنو. فرش عزا کی برکت تو سمجھو, صوفوں پہ ریلیکس ہو کے سننا تو نہیں, صوفوں پہ وہی بیٹھے, چیئرز پہ وہی بیٹھے جو مجبور ہیں. میں کیا بول رہا یار, آپ سے کیا بول رہا کہ آج اگر تم کلمہ پڑھ رہے, نماز پڑھ رہے, روزہ رکھ رہے, تمہاری عزت ہے, آج میری عزت ہے تو صرف ذکر حسین سے. اگر مولا حسین کی قربانی نہیں ہوتی تو ہم کچھ نہیں کرتے, ہم بھی کہیں اور رہتے مندروں میں, ہم بھی کہیں اور چرچز میں رہتے. جو یزید کا اسلام تھا وہ یہی تھا, ہمارے گھر میں بھی گلاس آف وائن رہتا. میں اتنا اوپن ہو کے بول رہا, یہ قربانی حسین. تو اپنے گھروں میں فرش عزا بچھاؤ, پلیز ریکویسٹ کر رہا, ابھی بھی 6 دن ہے, ہر گھر میں فرش عزا بچھاؤ. میں یہ نہیں بول رہا آپ لوگوں کو بلاؤ, I'm not telling you. کووڈ میں آپ کو کسی کو مت بلاؤ, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, 4 آدمی آپ کے گھر میں, 4 آدمی بیٹھے, تو آپ کے معصوم بچے پوچھیں گے کہ واٹ از دس, یہ بلیک ڈریس, یہ بلیک کپڑا کیا ہے, تو بولے یہ ہم امام بارگاہ نہیں جا رہے, یہ مجلس کا طریقہ ہے, یہ مجلس کا کوڈ ہے, یہ مجلس کا ڈریس ہے, یہ مجلس کا کنڈیشن ہے. تو بچہ تیار ہوگا عزادار بن کے, بچے تیار ہوں گے. دوستوں میں کیا کروں, رو رہا کہ میں جو فیملیز کو دیکھ رہا, کیا بولوں, ممبر سے تو نہیں بول سکتا نا, کسی کا میامی, وہاں کے کچھ فیملیز ایسی ہیں, میں نام تھوڑی لے رہا, کہ پریشان ہے کہ مولانا کیا کرے, کچھ دعا دو کہ بچوں کا محرم شروع ہو گیا, بچے بول رہے کہ ماں یہ تو پرانی سٹوری ہے. کیا یار میں کیا بول رہا ہوں, سید زادے پرانی سٹوری کس کی. میں نے ان سے جب کہا کہ میں نے کہا یہ غلطی تو آپ کی ہے, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا عزاداری کرنے کا, آپ نے کیا ہی نہیں بچپن میں, بچوں کو تیاری نہیں کیا, نہ بھگتو اور تمہاری نسل ختم ہو رہی. یہ لڑکا کبھی تمہارے لیے سلوات پڑھ کے فاتحہ بھیجے گا جو امام حسین کے لیے نہیں کرے گا, آپ کے لیے کرے گا. And now you're crying کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ. What do you mean دعا بتاؤ یار, تم نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ یاد میں بول رہا, میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا سب ماں بہنوں کو, ایزی مت لو, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. تم بعد میں, یہ ڈیزاسٹر ہے زندگیوں کا کہ محرم آ گیا, بچے بول رہے پرانی سٹوری ہے, کب تک, کیوں, اس لیے کہ آج بچہ بڑا ہو گیا, 17-18 سال کا ہو گیا, 19 سال کا ہو گیا, 21 سال کی لڑکی ہو گئی, بولتی نو مجھے جانا نہیں ہے, اس لیے کہ بچپنے سے تم لے کے نہیں گئے اس کو, بچپنے سے تم نے ماحول نہیں بنایا, اور تم یہ چاہتے کہ عزاداری. یہ ذہن میں رکھو پلیز بول رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھو کہ تم سے عزاداری نہیں ہے,
یہ ذہن میں رکھ. کیا بول رہا یار, میں کیا بول رہا ہوں. تم یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ میں عزاداری کروں گا تو عزاداری رہیں گی. نو وے. عزاداری کا ضامن کوئی اور ہے. آپ عزاداری کرتے کرو, نہیں کرتے نہیں کرو, ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو مولا حسین. آپ $100 در حسین کو دیتے مت دو, در حسین کو کچھ نہیں کرتے مت کرو. حسین جس کے نام کا آزادخانہ ہے, امام حسین کو چلانا ہے, امام حسین کو چلانا ہے. اگر تم دے رہے تو تمہاری لیے بھلائی. تم اگر دے رہے تو یہ تمہاری آخرت کا سودا ہے. نہیں دے رہے تو مت دو. یہ ہر امام بارگاہ کے لیے بول رہا ہوں. اگر تم ہر